السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، نیند سے اٹھیں تو بسم اللہ، خرید و فروخت کریں تو بسم اللہ، محنت مزدوری کریں تو بسم اللہ، میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائیں تو بسم اللہ، دشمن کے سر پر تلوار جمائیں تو بسم اللہ، دعا کے ہاتھ اٹھائیں تو بسم اللہ، قلم ہاتھ میں لیں تو بسم اللہ، کتاب کی ورق گردانی کریں تو بسم اللہ۔ غرضے کے ہر کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر قول پر اللہ کے نام کی مہر لگ جائے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہم اس عظیم ذات کے غلام اور وفادار ہیں۔ ہم ہر قول و عمل میں اس مقدس ذات کا نام کیوں نہ لیں؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم کامل مسلمان اس وقت ہو گئے جب تمہارا جینا اور مرنا، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا، تمہارا سونا اور جاگنا، تمہارا پہننا اور اوڑھنا اللہ کے لیے ہوگا۔ دوستو، بسم اللہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی صاحب صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ آنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام محض اپنی ذہانت سے، محض اپنی طاقت سے، محض اپنی دولت سے کر سکتا ہوں، بلکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس عالی ذات کی مدد اور نصرت سے ہو رہا ہے، اس کی کرم نوازی اور لطف و کرم سے ہو رہا ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ دوستو، بسم اللہ میں تیسری حکمت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو رب کریم کی معیت اور رفاقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، لیکن جس عظیم ذات کے اعتماد پر یہ کام شروع کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ تمام قوتوں کی خالق ہستی ہے۔ ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، آگ، پانی اور ہوا پر اس کا حکم چلتا ہے، فضاؤں میں اس کا حکم چلتا ہے، انسانوں، جنوں اور فرشتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، چرندوں، پرندوں اور درندوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر و مختار ہستی اگر دریاؤں کو حکم دے تو وہ پایاب ہو جاتے ہیں، وہ پہاڑوں کو حکم دے تو ان سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ درختوں کو حکم دے تو وہ چلنے لگتے ہیں، وہ آگ کو حکم دے تو وہ بردن سلامن بن جاتی ہے، وہ صحراؤں کو حکم دے تو ان کی وسعتیں سمٹنے لگتی ہیں، وہ ہواؤں کو حکم دے تو وہ آندھی اور طوفان بن جاتی ہیں۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی نتائج ظاہر کر سکتا ہے۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ اور مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیا، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، اس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دیا، اس نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا کر اٹھا دیا، اس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، اس نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیے، اس نے یوسف کی قمیص سے یعقوب کی بینائی کو بحال کر دیا۔ یہ سب کچھ جو اس قدرت والے اللہ نے کیا، یہ مادی اسباب کے تحت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اللہ جو اسباب کا خالق ہے، وہ اگر چاہے تو اسباب کو توڑ پھوڑ کر بغیر اسباب کے بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کمزور ہوں مگر ایسی طاقتور ہستی کی معیت مجھے حاصل ہے، اس ذات باری کی نصرت مجھے حاصل ہے، اس کے متبرک نام کے برکتیں میرے ساتھ ہیں، تو اس کے لیے مشکلات دوستو آسان ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت و معیت کے احساس سے انسان کو بڑی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے کو کمزور نہیں سمجھتا اور بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں اصحاب عظیمت کی داستانیں سناتی ہے، ان کے پاس مادی اسباب کچھ بھی نہ تھا،
نہ تھے، ان کے پاس کوئی چیز تھی، وہ صرف اسباب کے خالق کی رفاقت کا احساس تھا، اس کی طاقت و قدرت کا یقین کامل تھا۔ آپ بھی اپنے اندر یہ احساس اور یقین پیدا کر لیں تو آپ بھی بے پناہ طاقت محسوس کریں گے۔ میرے ساتھیو، بسم اللہ پڑھنے میں چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کی نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر رہتی ہے۔ وہ کسی وقت بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسی بات کا سبق دینے کے لیے بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مبالغہ کے ساتھ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ دوسری صفات بھی تھیں، ان کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ الجبار، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ القہار، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ المنتقم، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ القوی القادر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان صفات کا ذکر نہیں کیا گیا جن سے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت و ہیبت، اس کی قوت و حشمت، اس کی جباریت اور قہاریت کا اظہار ہوتا ہو؟ اس لیے تاکہ انسان ہر وقت اس کی جباریت اور قہاریت کا تذکرہ کر کے اس سے اتنا خوف زدہ نہ ہو جائے کہ مایوس ہو جائے، بلکہ اس کی رحمت کی صفت کو ذکر کیا گیا تاکہ انسان ہر وقت پر امید رہے۔ اسباب ساتھ دیں تو بھی پر امید ہو، اسباب ساتھ چھوڑ دیں تو بھی پر امید ہو۔ آئیے ہم بھی اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تاکہ ہمیں اس مقدس نام کی برکتیں حاصل ہوں، تاکہ ہم کمزوروں کو اس کی نصرت حاصل ہو، تاکہ ہمیں اس کی معیت و رفاقت کا احساس ہو، تاکہ ہماری اس کاوش پر اس کے پاک نام کی مہر لگ جائے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہر کام سے شروع کرنے سے پہلے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔